السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، اور آج ان سے ہم نے کافی ساری بریکنگ نیوز لینی ہے، جس میں جو فیاض بھائی اس وقت ہمارا سب سے ہاٹ ایشو چل رہا ہے وہ آئینی ترمیم کا ڈیلے ہو جانا ہے. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میری رائے بڑی مختلف سی ہے. جو آپ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے 3 دن سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے عالی شان فقید المثال قسم کے تجزیہ نگار، اینکر، پولیٹیکل تجزیہ نگار جو بیان کر رہے ہیں، میرا تھوڑا سا ان سے مختلف ہے. میری رائے میں حکومتی حلقوں کے اندر لوگ ہیں جن کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب راضی نہیں ہوئے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے خود مولانا کے ساتھ لابنگ کی ہے؟ مطلب ہے حکومتی حلقوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں ذمہ دار ترین، جو نہیں چاہتے کہ جناب بانی تحریک انصاف کے خلاف کوئی ایکسٹریم لیول کی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جو ان کے جرائم ہیں، ان کے اوپر جو ان کو سزا ملنی چاہیے. دنیا کے تمام ممالک کے اندر جو رول آف لا ہے، برطانیہ کی مثال، امریکہ کی مثال، لیٹسٹ برطانیہ کی پچھلے مہینے کی مثال، اس تناظر میں 9 مئی کے واقعات کے اوپر، اور جو 2.5 سال سے تحریک فساد فی الارض بانی تحریک انصاف کی قیادت میں جو جاری ہے، اور اس کے اوپر کئی FIRs پرچے، ان کو وہ نتائج اور وہ جرائم کی سزا وہ نہ ملے. اس میں آپ دیکھ لیں، آپ برطانوی ہائی کمشنر کا ایکٹیو ہونا، جی وہ تو پچھلے دنوں بڑی ایکٹیو. پھر اس کے بعد امریکن امبیسڈر کا ملاقاتیں کرنا. یہ پورا ڈیزائن ہے، یہ پورا ایک ڈیزائن ہے، یہ پورا. اور اس ڈیزائن کے مطابق اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بانی تحریک انصاف کو وہ سزا نہ مل سکے جو وہ قانون کے مطابق اور جو حرکات انہوں نے کی ہے اس میں وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت ہی ان کو بچا رہی ہے، جس حکومت کی وہ اپنی طرف سے کہتی ہے کہ میں باہر آیا تو میں ان کی جان لے دوں گا، یہ ان کو ہی بچا رہے ہیں؟ بس یہ میری میں نے جو ہے نا بہت کھل کے ابھی میں بات نہیں کروں گا. آپ کہہ رہے ٹھیک ہے نا، میں بہت کھل کے بات نہیں کروں گا، لیکن جو میں نے بات کہہ دی ہے نا، یہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اور دوسری بات، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو ہے نا کچھ ابھی حلقے ہیں کہ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ فیض نیٹ ورک والے، جنرل فیض نیٹ ورک بھی ہے اور بے فیض نیٹ ورک بھی ہے. اچھا فیاض بھائی، اس پہ ایک چیز تو مجھے جو مطلب میرے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی کہ مولانا صاحب جو سے ہیں، اگر وہ تحریک انصاف کی حمایت کرتے ہیں تو ان کی اپنی سیاست کا تو خیبر پختونخوا میں خاتمہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز تو لاجک میں ہی نہیں بیٹھتی کہ آپ ایک ایسی پارٹی کی دفاع کر رہے ہو جو کہ آپ کے سراسر مخالف تھی. اور اگر ریئلٹی میں دیکھا جائے تو مولانا خیبر پختونخوا میں الیکشن کیمپین اس لیے نہیں چلا سکے کیونکہ تحریک انصاف خود تحریک طالبان کو واپس لے کر آئی تھی. تو مولانا نے کیسے یہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیا، اور مطلب یہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھو، انٹرنیشنل ڈیزائن ہے نا. مولانا بھی ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہے. ہمیشہ وہ عالمی سیاست، ملکی سیاست، ریجنل پالیٹکس، اس کے تناظر کے اندر چیزیں لے کے چلتے ہیں. وہ سیاستدان ہے، وہ کوئی عالم دین نہیں ہے، وہ سیاستدان ہے. اور بالکل رائٹ حاصل ہے ان کو. میں بالکل کسی قسم کی کوئی نیگیٹو کمنٹس ان کے اوپر پاس نہیں کروں گا. انہوں نے جو لاسٹ ٹائم جو پچھلے 3 4 5 دنوں میں کیا ہے بالکل ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے. اب لیکن کیا وہ مشکل تھا ان کو ڈیل کرنا؟ حکومت کے زعماء کے لیے جنہوں نے تقریباً کوئی لائف کے اندر کو 12 سے 15 آئینی ترامیم کی ہوئی ہیں جی پچھلے 25 سالوں 30 سالوں میں، بالکل انہوں نے کی ہوئی ہے نا. انہوں نے کی، زرداری صاحب نے کی ہوئی ہیں، نواز شریف صاحب نے کی ہوئی ہیں، شہباز شریف صاحب نے کی ہوئی ہیں، ان ساروں نے کی ہوئی ہیں نا. بالکل ایسے. اور وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوئی، وہ جوڑ توڑ ساری. تو مشکل نہیں تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیل کرنا، لیکن انٹرنیشنل ڈیزائن کے مطابق چیزیں لے کے چلی جا رہی ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے جس پہ ہمیشہ ہم کرتے بھی ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. سر، معاملہ سی پیک کا ہے، معاملہ چائنا کا ہے، معاملہ رشیا کا ہے، معاملہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا ہے، معاملہ پاکستان کی جیوگرافیکل اسٹریٹجک پوزیشن کا ہے، معاملہ پاکستان کی سوورینٹی کا ہے.
ان ساری چیزوں کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہ لے کے چلنا چاہتی ہے اپنے انداز سے. اور بات بڑی کھل کے بتا دوں، پاکستان کے ہر کونے خدرے کے اندر ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ہر کونے خدرے کے اندر کوئی ادارہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، کوئی کونا، کوئی خدرہ، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مہرے، گھوڑے، کھوتے، خچر موجود نہ ہوں. موجود ہے. میں پی پلس بلڈ گروپ جو رکھنے کے حوالے سے اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے دعوے دار ہوں. میں اس تناظر میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. ان کو جس انداز سے عالمی اسٹیبلشمنٹ ڈالرز کی تھاپ کے اوپر نچاتی ہے، وہ ناچتے ہیں، اور ناچنے کے لیے پھر ان کے پاس جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں. آئین کی سپرمیسی، جمہوریت کی سپرمیسی، رول آف لا کی سپرمیسی، روایات کی سپرمیسی، ادارے کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے. وہ حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں کہ مصداق اور اس کے عین مترادف جسٹیفیکیشنز ان کے پاس ہوتی ہیں. لیکن جو نیت ہوتی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اللہ پاک انسان کو عمل سے نہیں، اس کی نیت سے جناب اس کو اجر بھی دیتا ہے، اس کو سزا، اس کو جزا دیتا ہے. یہاں پر اس وقت انٹرنیشنل ایجنڈا نو ایگزٹ فرام پاکستان والا ہے، جس میں ہم پورا شو کر چکے ہیں. جو امریکہ کے اس خطے کے سب سے ایکسپرٹ ریسرچ فیلو، اسکالر، پولیٹیکل اینالسٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کے اندر اس نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو اپنے سے پرے بھی نہیں کرے گا اور 100% محبت کے ساتھ اپنے سینے سے بھی نہیں لگائے گا. انہوں نے بین رکھنا ہے، نہ مرے نہ جیے، فائنینشلی، سوشلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی، مورلی. یہ وہی سارا ہے کہ کسی پاس ہی نہیں. اچھا بھلا 2 اچھی خبریں آئیں. 25 سپتمبر آئی ایم ایف نے بھی دیکھ لیا کہ یار ہم نے جتنا ان کی مخ نکالنی تھی مہنگائی کے حوالے سے، سسٹم کے اندر غریبوں اور مڈل کلاس عوام کے اندر بے روزگاری اور مہنگائی کی فرسٹریشن بڑھا کر جتنی پولرائزیشن کریٹ کر سکتے تھے ہم نے کر لی. ابھی مزید وہ آگے لے جانا چاہتے تھے، لیکن اسحاق ڈار صاحب، کچھ میرے جیسے پاکستان کے عام سے تجزیہ نگار، اپنے کالمز کے ذریعے سے، اپنے ٹویٹس کے ذریعے سے ہم نے پروگرام کیا. آئی ایم ایف کے جناب عزائم کو ہم نے بے نقاب کیا کہ یار یہ اور کیا چاہتے ہیں. انہوں نے مجبوراً ہو کے چیز تو کر دی. پھر ایک آ گیا جناب آپ کا شرح سود 2% نیچے آ گیا. اچھی خبریں آ رہی تھیں، اکانومی ایک سائڈ پہ چلنا شروع ہونے لگی تھی. انہوں نے کہا نہیں یار، سکون نہیں آنا چاہیے ملک میں، پاکستان کے معاشرے کے اندر سکون نہیں آنا چاہیے. نقد کوکے کے اوپر جناب پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ وہ ناچتا کودتا رہے. ایمبیگوٹی، سسپیشیسنس، انسرٹینٹی اس کا عروج رہے، تاکہ یہ ملک اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو سکے. بس یہ کہا. چلے فیاض بھائی، اب ٹاپک تھوڑا سا اس سے چینج کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آج ایک بڑی اہم خبر آئی ہے کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت میں 2800 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. تو ابھی کچھ دنوں بعد یہ منظور پشتین نے اور پی ٹی آئی نے مل کر ایک پشتون قومی جرگہ بلانا ہے، جس میں انہوں نے کہنا ہے کہ ہمارے وسائل پنجاب نے چوری کیے ہیں، اور ان کے اپنے صوبے میں 2800 ارب روپے کی کرپشن ہے. اور صوبے کا جو اس وقت اپنا جو لون ہے وہ 1500 ارب ہے، اور کرپشن 2800 ارب کی ہے. لیکن الزام اب یہ پنجاب کے اوپر لگائیں گے کہ جی پنجاب نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. اچھا، میں اس ایشو کے اوپر نا آج بڑا کھلا کے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ اور میں پریشان نہ ہو کہ یہ منظور پشتین جیسے 2 نمبر کریکٹر یا علی امین گنڈا پور جیسے بے تکے اور بے ڈھنگے شکل و صورت سے لے کے عقل و دانش رکھنے والے لوگ وہ کوئی پاکستان کا اور نقصان کر دیں گے. ناٹ ایٹ آل. میں آزاد ڈیجیٹل فورم کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا. واحد ملک جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا وہ افغانستان تھا. جی.
ایک تو یہ فیکٹ آپ دیکھ لیں. دوسری چیز، پوری قوم کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان بنتے ہی عالمی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جو بھی تھی، عالمی سامراج جو بھی تھا، اس نے پاکستان کے لیے مسائل گریٹر بلوچستان، پختونستان، سندھو دیش، یہ 3 ڈھکوسلے پہلے دن سے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیے تھے. اس میں برطانوی سامراج، امریکی سامراج، یہ سارے لوگ شامل تھے انڈیا کے ساتھ. اب یہ جو پختونستان کا نعرہ تھا، یہ آپ کے باچا خان صاحب نے، اجمل خٹک صاحب نے، عبدالصمد اچکزئی، محمود خان اچکزئی کے والد بلوچی گاندھی، سرحدی گاندھی باچا خان صاحب، بلوچی گاندھی عبدالصمد اچکزئی، جنہوں نے 1946 کے الیکشن کے اندر کھل کھلا کے اینٹی پاکستان تحریک بھی چلائی، کانگریس کا ساتھ بھی دیا، اور اپنے ووٹ بھی اینٹی پاکستان کاسٹ کیے مسلم لیگ کے خلاف. یہ ریکٹ باتیں ہیں، آن ریکڈ ہیں، یہ میرے الزامات نہیں ہیں، یہ کوئی میرے اندر کی کوئی ان کے خلاف کوئی نفرت یا کوئی فرسٹریشن یا کوئی جذبات نہیں ہے، یہ ریالٹیز ہیں. پختونستان کا نعرہ چھوڑ دیا گیا 14 اگست 1947 کے بعد، مسلسل چلا. ڈیورنڈ لائن 2640 کلومیٹر کی ڈیورنڈ لائن ہے. نعرہ لگایا گیا 14 اگست 1947 کے بعد کہ یہ ڈیورنڈ لائن جناب یہ ڈسپیوٹڈ ہے. آج پوری قوم سن لے اس ڈیورنڈ لائن کی ہسٹری بھی. برطانیہ اور افغانستان، ان کی 3 جنگیں ہوئی ہیں جسے کہتے ہیں اینگلو افغان وار 1، اینگلو افغان وار 2، اینگلو افغان وار 3. وار 1، اینگلو افغان وار 1 1938 سے لے کے 1838 سے لے کے 1842 کے درمیان پہلی ہوئی. 1878 سے لے کے 1880 کے درمیان دوسری ہوئی، اور 1918 سے لے کے 1919 تک تیسری اور آخری ہوئی. یہ 3 جنگیں ہوئی ہیں برطانوی سرکار کے ساتھ افغانستان کی. تیسری جنگ جو 1918 پہلی جنگ عظیم کے اینڈ میں جو ہوئی، اس کے نتیجے میں افغانستان آزاد ہوا 19 اگست 1919 کو. یہ پوری قوم سن لے، 19 اگست 1919 کو برطانوی سرکار نے مشہور زمانہ معاہدہ کیا. 8 اگست 1919 کو مشہور زمانہ معاہدہ، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں افغان اینگلو ٹریٹی معاہدہ، جس کے نتیجے کے اندر افغانستان آزاد ہوا 19 اگست 1919 کو. اس کے صرف 3 یا 4 نکات ہیں، لمبے چوڑے نہیں ہیں. جو 2 مین نکات ہیں، افغانستان کی حکمرانوں نے، یہاں کے سردار نے، یہاں کے کرتا دھرتا اور ارباب بست و کشاد نے برطانوی سرکار کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ کا جو باب خیبر ہے، ٹھیک ہے جی، یہ پشاور سے آگے جہاں پہ جا کے سرحد ہے، اس سے پرے پرے برطانوی سرکار کا حکمرانی ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے اورے ڈیورنڈ لائن پراپر طریقے سے ڈیفائن کی گئی. اور یہ ڈیورنڈ لائن 1938 سے جنا یہ ڈیفائن ہے، نہیں سوری 1876 سے یہ ڈیفائن ہے. آخری جو آپ کی جنگ ہوئی یہ 2640 کلومیٹر کی، اور اس معاہدے کے اندر طے ہوا کہ یہ ڈیورنڈ لائن جو آپ کی کوئٹہ، کندھار، ایران تک جو یہ جاتی ہے، یہ بارڈر طے ہوا کہ یہ بارڈر ہے، اس سے پرے جناب آپ کا برطانوی انڈیا ہے، اور اس سے ادھر جناب آپ کا افغانستان ہے. میں پشتونستان کو افغانستان کے ساتھ جوڑنے والوں سے پوچھوں گا، میں منظور پشتین سے پوچھوں گا، میں علی امین گنڈا پور بٹیروں، ککڑوں اور گھوڑوں کا جوا کروانے والے سے میں پوچھوں گا، تم کہتے ہو کہ ہم کے پی کے والے یا ہم پختون یا پٹھان ہم افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات طے کریں گے، اور 11 اکتوبر کو جو منظور پشتین چلا ہے افغانستان کے ساتھ پشتونوں کو ملانے کے لیے، تو 19 اگست 1919 کو یہ افغانستان والوں کو موت پڑ گئی تھی،
انہوں نے کیوں نہیں ڈیمانڈ کیا جنا کہ یہ کے پی کے بھی ہمارا حصہ ہے, دریائے اٹک تک ہمارا حصہ ہے؟ بالکل صحیح. انہوں نے کیوں نہیں ایکسپٹ کیا؟ اور پھر انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو ایکسپٹ کیا. 8 اگست 1919 کو جو ٹریٹی جناب آپ کا معاہدہ ہوا, مشہور زمانہ افغان برطانوی معاہدہ, اس کے اندر انہوں نے کیوں ایکسپٹ کیا کہ یہ ڈیورنڈ لائن جناب ہمارے درمیان سرحد ہے؟ اگر اس کی نیچرل ریلیشن شپ ہوتی کے پی کے کی ڈیورنڈ لائن سے ادھر ادھر, ان پشتونوں کی, ان پٹھانوں کی, ان پختونوں کی افغانستان کے ساتھ, تو اس وقت افغانستان کہتا کہ بھائی ہماری سرحد دریائے اٹک تک ہے. اس وقت کہتا کہ وزیرستان, شمالی, جنوبی, کرک, ٹانک, ڈیرہ اسماعیل خان, آپ کا جناب کوہاٹ, آپ کا پشاور, چارسدہ, آپ کا سارا شمالی جناب جتنے دیر, مالاکنڈ ڈویژن, چترال ڈویژن, یہ سارے کے سارے ہمارا حصہ ہیں. اگر انہوں نے اس وقت کلیم نہیں کیے تو پھر یہ بات تشت ازبام ہے کہ یہ ان کا حصہ نہیں ہے. پھر جب 14 اگست 1947 کو آزادی ہوئی تو یہاں کے جرت مند پختونوں نے, دلیر پختونوں نے, محب وطن پختونوں نے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر مسلم لیگ کا ساتھ دیتے ہوئے, قائد اعظم کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق, پاکستان کے اندر اپنی شمولیت رکھی. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں جو بندہ بھی, چاہے وہ محمود خان اچکزئی ہو, چاہے وہ منظور پشتین ہو, چاہے یہ کل کا سیاستدان علی امین گنڈا پور ہو, شہد کی بوتلوں کا کاروبار کرنے والا, ان ساروں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کے پی کے کبھی افغانستان کا حصہ نہ تھا, نہ ہے, اور نہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے, نبی پاک کے صدقے کبھی افغانستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ. اس پہ فیاض بھائی بلکہ ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ تحریک ہجرت جب شروع کی گئی, وہ تحریک خلافت کے بعد, تو ہمارے خیبر پختونخوا سے بے شمار لوگ ادھر افغانستان گئے, اور وہاں پر کانسیپٹ یہی تھا کہ جی ہم یہ بر صغیر دارالحرب بن چکا ہے تو ہم ادھر افغانستان جائیں گے, مسلمان بھائی ہیں. تو ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائیوں کو ادھر جا کر بھی انہوں نے کوئی مہمان نوازی نہیں کی, بھوکے پیاسے بیچارے, ان قافلوں کی بڑا چنک جو سا تھا ادھر ہی اسٹارویشن کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور باقی جو لٹے پٹے تھے وہ واپس آ گئے. میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے, پاکستان کو واحد مسلمان ملک جس نے تسلیم نہیں کیا تھا وہ افغانستان. اور ہماری گریٹنس دیکھیں, ہم پچھلے 50 سال سے ان کو پال رہے ہیں. بلکہ فیاض بھائی آج ایران کی ایک تصویر ہے, ایران کا ایک ہوٹل ہے, اتنے نان خطائی ہیں, اور انہوں نے ایک بورڈ لگا کر رکھا ہے کہ جی کوئی بھی افغان جو سے ہم سے روٹیاں نہ خریدے. یہ انتظامیہ کا کوئی ملک بھی آپ جائیں نا, انہیں کہ تاجکستان میں, ازبکستان میں, ترکمانستان میں, کرغستان میں, کسی ملک میں جو ان کو بارڈر لگتے ہیں, یہ واحد پاکستان ہے. ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہم نے ان کو پالا, ان کو پوسا, ان کی نوک پلک سواری, ان کی غربت کو دور کیا. آج ارب پتی کھرب پتی ہیں پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر, پاکستان کے سرسد کے یہ افغانی. لیکن ہم آج بھی ان کے خلاف نفرت نہیں رکھتے. یہ میں آپ کو بتا دوں, میں پنجابی ہوں, لیکن کبھی ہم نے جاگ پنجابی جاگ تیرے پگ نوں لگ گیا داغ کا نعرہ نہ ایکسیپٹ کیا, نہ کبھی کریں گے. ہماری آئیڈینٹی پاکستان ہے, ہمارا نعرہ پاکستان ہے, جیوے جیوے پاکستان ہے, راج دلارا پاکستان ہے, آنکھ کتارا پاکستان ہے, اول و آخر پاکستان ہے, سب سے پہلے پاکستان ہے, سب سے بڑھ کے پاکستان ہے. ہمیں تو پاکستان سے سب لینا دینا ہے. اور یہ ہمارا ہی نہیں, کے پی کے کی 95% سے ابو جو عوام ہے, میں نے پچھلے آپ کو پوڈ کاسٹ کے اندر بھی کہا تھا, وہ تجربے اور عمل کی بنیاد پہ, ریالٹیز کی بنیاد پہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہماری پیٹ پوجا ہے. آپ پنجاب اور سندھ کے اندر چلے جائیں, آپ کو چھوٹے سے لیول کا لے کے ہائی پروفائل لیول کا ہر چوتھا کاروباری ہے وہ پٹھان ملے گا. یار پنجاب اور سندھ نے اس طرح باہیں کھول کے اپنے سینے سے لگایا. کے پی کے اندر آپ چلے جائیں, ان کو جاؤ کے پی کے اندر جا کے, افغانستان کے اندر جا کے کاروبار کرو. افغانی کبھی بھی نہیں ان کو کرنے ہی نہیں دیتے. ان کو جاؤ افغانستان میں کاروبار کرو نا. کبھی
ان کو تو غشی کے دورے یہ پڑ جائیں غلط گے. فہمی ہے ان کی. یہ منظور پشتین سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں عالمی طاقتوں کی اور ملک دشمن طاقتوں کی اور انڈین را اور اسرائیلی موساد اس کی سرپرستی کے اندر سوشل میڈیا پہ وہ کتے اور کتورے، میں ایک لفظ یہ دو یوز کرتا ہوں، یہ مجبوراً کرتا ہوں، میں کبھی اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کرتا، لیکن جو انت انہوں نے ڈالی ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے، بلوچوں کے علیحدہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جعلی کتے اور کتورے، جعلی سارے کے سارے جناب وہ جناب انڈین را، اسرائیلی موساد اور جناب ملک دشمن ایجنسیوں کے وہ اہلکار ہیں، یا کچھ ان کے جناب وہ لوکل بی ایل اے کے اور کچھ لوگ ہیں، لیکن اکثریت باہر کے ہیں. ایگزیکٹ پشتونوں کے حوالے سے منظور پشتین کی اس پوری کمپین کو سوشل میڈیا پہ اٹھانے کے لیے جعلی فیک سو کال جناب آپ کے اکاؤنٹس ہیں جس میں زہر اگلا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور ان ریئلسٹک چیزوں کو ایک ریئلسٹک فریم کے اندر سجا کے پاکستان کی قوم کی نظروں میں پیش کیا جا رہا ہے. بھائی ہمارے لیے پہلی دفعہ نہیں ہے یہ پشتونستان اور یہ پختونستان. 14 اگست 1947 کو آزادی کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس وقت باچا خان نے افغانستان کے ساتھ مل کے، اجمل خٹک نے افغانستان کے ساتھ مل کے، ان پختون نیشنلسٹ لیڈروں نے افغانستان اور انڈیا کے ساتھ مل کے پختونستان کا نعرہ لگایا تھا، قائد اعظم کی موجودگی میں لگایا تھا. اس وقت سے آج تک یہ ناکام اور نامراد ہوئے ہیں. اب تو حالات ہی بڑے مختلف ہیں. اس وقت تو افغانستان بڑا سٹیبل ملک تھا، اس وقت تو افغانستان کے اندر بڑی بظاہراً ترقی تھی، اس کے شہر بڑے زبردست تھے. اب تو سب کچھ لوٹا پٹا ہوا ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی روزگار ہے، نہ کوئی سوشل لیول ہے. افغانی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے ہمیں تباہ کیا، ہم تو بڑے عظیم قوم تھے، پاکستان نے ہمیں جی تباہ کیا ہے، تو اب آپ لوگ مانتے نہیں ہو، آپ لوگ الزام ہمارے اوپر لگا دو. یار دیکھو اس پہ بھی کچھ ریالٹیز ہیں. میں کبھی بھی جذبات کا اظہار افغان ورسز پاکستانی کے طور پہ میں نہیں کروں گا. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، مسلمان ملک ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ان کے کچھ نیشنلسٹ جس نیگیٹو طریقے سے پاکستان کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو پھر ہمیں مجبوراً اپنی طبیعت اور اپنی ذہنیت سے برخلاف کچھ جذبات کا اظہار کرنا پڑتا ہے. یار آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں افغانستان کی. 3 جنگیں میں نے آپ کو بتائیں. جی 1838 سے 1842، 1878 سے لے کے 1880، 1918 سے لے کے 1919، یہ تو صرف 3 ہیں. آپ ان کی انٹرنل جنگیں اگر آپ ہسٹری پوری دیکھیں نا پچھلے 300 سال کی، مار دھاڑ مار دھاڑ مار دھاڑ مار مار دھاڑ، احسان فراموشی اور وعدے کر کے مکر جانا، یہ مار دھاڑ. ان کے متعلق لوگوں کو نہیں پتا کہ 1988 کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سارے لیڈروں کو، یہ اکٹھے نہیں ہوتے تھے جب رشیا یہاں سے چلا گیا نا، یہ کسی ایک چیز پہ نہیں آتے تھے، یہ آپس میں لڑ پڑے. اس کے بعد طالبان نصیر اللہ خان بابر اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی سرپرستی میں امریکنز لے کر آئے تھے. اس سے پہلے جو سول وار تھی نا 4-5 سال، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان ساروں کو لے گئی، حکمت یار صاحب کو، برہان الدین ربانی صاحب کو، صفوت اللہ مجددی صاحب کو، عبد الرسول سیاف صاحب کو، ٹھیک ہے جی، ان ساروں کو. یہ تو بعد کے لیڈر ہیں یہ سارے، یہ جناب آپ کا کرزئی اور اشرف غنی، یہ تو کل کے بچے ہیں جناب افغانستان کی سیاست کے. یہ پرانے جو لیڈر، ان کو خانہ کعبہ میں بیٹھ کے قرآن کے اوپر حلف دے کے سارے مکر گئے. یہ ہسٹری ہے. یہ میری جو گفتگو سنے گا پرانا کوئی صحافی اور پرانا سیاست کے اوپر نظر رکھنے والا یا عملی طور پر اس نے وہ دور دیکھا ہوگا، وہ کہے گا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے فیاض چوہان. بھائی ان کا ہے یہی. ہم نے تو یار اسٹیبلٹی دی آپ کو. آج آپ کے لاکھوں خاندان ہیں جو ان کے کاروبار سدھرے ہوئے ہیں پاکستان کے سرصدقے اور پاکستان کی مہمان نوازی. آپ کی پوری حکومت جناب یہاں پہ پلی بڑھی ہے. آپ کے جتنے آپ کے وزیر ہیں، آپ کے جتنے آپ کے لوگ ہیں، کرکٹرز ہیں، آپ وہ سارے کے سارے پاکستان میں پلے بڑھے ہیں، پیدا یہاں ہوئے، جوان یہاں ہوئے، روزگار یہاں پہ لیا، نام یہاں پہ کمایا، عزت یہاں پہ کمائی. تو یار آپ کو احسان مند ہونا چاہیے. لیکن بہرحال چلیں اس کے ساتھ ہی آج کا پوڈ کاسٹ اینڈ کرتے ہیں. تو دوستو اگر آپ کی کوئی رائے ہو، کوئی کمنٹس ہو تو ان سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور ہمارے لیے سوالات بھی دے دیں تاکہ اگلی دفعہ جب ہم فیاض چوہان صاحب کو بٹھائیں تو ہم ان سے آپ کے سوالات بھی لے لیں. بہت شکریہ.